بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی ممالک فلسطین کے معاملے میں منافقت کیوں کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل اپڈیٹ دیں گے۔ جو قطر میں ایک اسلامی ممالک کا جو ایک کونسل ہوئی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے جب قطر پر حملہ کیا تو حماس کے 5 رہنما اس میں شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد قطر نے بہت کہا کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن افسوس ہے قطر نے کوئی اقدامات نہیں کیے جن سے ہم کہہ سکیں کہ قطر نے اقدامات کیے۔ تو ہم نے اس لیے پہلا قطر کی جو جنگ کے حالات بیان کیے تھے وہ ویلاگ بھی لیٹ کیا تھا۔ ابھی قطر رد عمل دے گا، ابھی قطر سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گی، لیکن قطر سے جو اسٹیٹمنٹ یہ تو شہباز شریف سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ ان کو تو یہ کہ عوام میں اپنی سفر طاقت نہیں رہی کہ اپنی کوئی آواز اٹھائیں اور یہ کہیں کہ ہمارے جو ملک میں حملہ ہوا اس کا جواب دیا جائے، لیکن کیا قطر نے اس پر جواب دیا؟ قطر کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل سے کی گیس بند کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ فیصلہ قطر نے نہیں کیا کہ ہم نے اسرائیل کی گیس نہیں بند کرنی۔ دیکھیے، اگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر قطر کے کچھ شہری جس میں شہید ہوتے یا قطر کے لوگ اس میں حملے میں شہید ہوتے تو پھر کیا رد عمل آتا، کیونکہ یہ حماس کے رہنماؤں پر حملہ تھا۔ تو اس لیے قطر اس فائٹ پر پیچھے چلا گیا۔ تو قطر، مجھے یقین تھا کہ قطر ایسا حملے کا جواب نہیں دے گا۔ تو وہی میری بات ہوئی، جب اسلامی ممالک کا اتحاد ہوا تو اعلامیہ آنا چاہیے تھا کہ فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کیا جائے اور فلسطین کو ان کے مطابق رہنے دیا جائے اور فلسطین کو اس کے اپنے حق استعمال کرنے کا اختیار دیا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ فلسطین کے معاملے میں اسلامی ممالک کا کوئی، چاہے ترکی ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے قطر ہو، چاہے امارات ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، چاہے جو اسلامی ممالک ہیں، مصر ہو، شام ہو، ایران ہو اور دوسرے کئی ممالک نے، اس سے پاکستان کو تو ہم اس لیے نہیں کیونکہ پاکستان میں تو فلسطین کے احتجاج کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، جو احتجاج کیا جاتا ہے گرفتار کے۔ اب نون لیگ کے جو ٹوٹ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسرائیل کے خلاف ایک بیان دینا چاہیے، تو پہلے اپنے ابو کو تو نواز شریف کو اور مریم نواز کو، عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو کہو کہ آپ یہ لفظ کہیں کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ اس کے بعد ہم عمران خان صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ کہیں اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ پہلے اگر آپ ہمت نہیں، دیکھیے ان کا وس نہیں چلتا نواز شریف پر کیوں نہیں سوال اٹھے، کیونکہ یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، ان کو کوئی تہذیب و اخلاقیات نہیں کہ ایک شخص جو جیل میں پڑا ہے وہ کیا بیان دے کر اس سے کیا ہوگا۔ اتنے اسلامی ممالکوں کے نے کچھ نہیں کر سکا، تو عمران خان جیل سے ایک بیان دینے سے کیا اسرائیل ڈر جائے گا؟ کیا اسرائیل فلسطین پر حملہ کرنا بند کر دے گا؟ کیا پاکستان عمران خان کے بیان دینے پر کیا اسرائیل کی فوج ڈر کے بھاگ جائے گی؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جو پاکستان میں احتجاج کیا گیا اسرائیل کے خلاف، لوگوں پر مقدمے درج ہوئے، اس کا جواب نون لیگ والے کیا دیں گے؟ دنیا میں جہاں بھی غیر مسلم جو علاقے تھے، مثال کے طور فٹ بال یا دوسرے علاقوں میں فلسطین کے جھنڈے کی اجازت تھی، کیا PSL میں جھنڈے کی لگانے کی یا اٹھانے کی اجازت تھی؟ تو پنجاب پولیس وہاں چھین لیتی تھی اور لوگوں پر مقدمے اور FIR درج کر دیتی تھی۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے جو اپنا سینیٹر جو مشتاق احمد خان ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے، جب اس کے لوگ احتجاج کے کیمپ کے لیے لگائے بیٹھے تو اسلام آباد کے پولیس والے کی جو انگلی ہے وہ قیامت تک اس کا پیچھا کرے گی کہ وہ کون تھا۔ آپ لوگوں نے، کیا نون لیگ کے لوگوں نے اس کی مذمت کی تھی؟ کیا نون لوگوں کے لوگوں نے اس کا کوئی بیان دیا؟ تو صرف ان کو مسئلہ یہ کہ عمران خان بیان دے۔ عمران خان کے تو پرانے اکاؤنٹ پہ پوسٹ موجود ہے کہ اسرائیل کے بارے میں، اور عمران خان کی تو اسرائیل کے خلاف جو پالیسی ہے وہ واضح ہے۔ تو نون لیگ کے جو
ڈاؤٹ ہیں ان سے ہے کہ نواز شریف کب اسرائیل کے خلاف بیان دے گا۔ یہاں تو یہ ہو رہا ہے خواجہ سے بیٹھ کر ٹی وی پر یہ کہ ہمیں اسرائیل ابراہیم جو اسرائیل میں کرنی چاہیے یا ہونی چاہیے، تو یہ تو سب باتیں ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ آتے ہیں کہ شہباز شریف قطر جاتے ہیں لیکن ایران کیوں نہیں گئے؟ جب ایران پر حملہ ہوا تو کیوں نہیں گئے؟ ہمارا پڑوسی اسلامی برادر ملک ہے، لبنان کیوں نہیں گئے؟ فلسطین کے معاملے پر کیوں نہیں؟ کیونکہ قطر سے پیسے ملتے ہیں اور قطر سے گیس ملتی ہے، اور شریف خاندان کا قطری خط بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قطری لیٹر مشہور ہوا تھا، وہ ہے۔ پھر سوشل میڈیا پر جو ترکی نما ایک اردو اسٹیبلشمنٹ کا پالتو جانور ہے جو چلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی ممالک میں سوشل میڈیا پر یہ زور پکڑ گیا کہ ایک نیٹو کی طرح اسلامی ممالک اتحاد کریں۔ مجھے یہ بتائیں کون سا ملک سوائے ایران کو چھوڑ کے کون امریکہ کے خلاف ایسی پالیسی اختیار کرے گا، یا کون ایسا ملک ہے جو امریکہ کے سامنے؟ کیا سعودی عرب کھڑا ہوگا؟ کیا قطر کھڑا ہوگا؟ کیا پاکستان کھڑا ہوگا؟ کیا انڈونیشیا کھڑا ہوگا؟ کیا ملیشیا کھڑا ہوگا؟ مجھے بتائیں کون سا، یا ترکی کھڑا ہوگا؟ مجھے بتائیں امریکہ کے خلاف کون سا اسلامی ملک اس وقت کھڑا ہونے کی ہمت کر سکتا ہے سوائے ایران کے؟ پاکستان کا تو ایک ہی لیڈر تھا جو عمران خان صاحب، وہ اس وقت جیل میں۔ آپ سوچیں اور بیٹھیں کہ کیا اسلامی ممالک میں اتنی طاقت ہے؟ مجھے بتائیں فلسطین، اتنے اسلامی ممالک ہیں، کیا فلسطین کے معاملے پر کچھ کر پائیں؟ فلسطین کے جو بچے بھوک سے یا اس سے پیاس سے مر رہے ہیں، تو کیا کسی اسلامی ممالک نے آواز اٹھائی ہے سوائے بیان ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے؟ پاکستان 74-77 سال سے کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور فلسطین کے ساتھ بھی کھڑا ہے، کیا معاملہ حل ہوا ہے؟ جب تک مسلم ممالک ایک عمل نہیں دیں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہونے گا۔ کیا اس کی آپ کے پاس کیا کوئی آپشن موجود ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف اسلامی ممالک ہے، یہ صرف ٹائم پاس ہے۔ جب اس پر انٹرنیشنل یا اس کی خفیہ انفارمیشن آئے گی تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس معاملے میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر، تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔